السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے 69 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، غلت، باندھ دیے گئے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے ہیں، بما، اس وجہ سے جو، قالوا، انہوں نے کہا، بلکہ یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، دونوں کھلے ہوئے ہیں، ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے، وَلَا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیراً، کثیر تعداد کو، منہم، ان میں سے، ما، جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی میں، وکفراً، اور کفر میں، وَأَلْقَیْنَا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، العداوۃ، عداوت، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامۃ، قیامت کے دن تک، کلما، جب کبھی، اوقدوا، انہوں نے بھڑکائی، نارن، آگ، للحرب، جنگ کے لیے، اطفأہا اللہ، بجھا دیا اسے اللہ تعالی نے، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتے ہیں، المفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ان الفاظ میں دی کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، تو یہودی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر دینے کے لیے صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اسے قرض کہہ رہے ہیں، کہنے لگے اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تبھی وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ یہ یہودیوں کی انتہائی کمینگی تھی۔ وہی کمینگی اس آیت میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی وہ بخیل ہے، کچھ دیتا نہیں ہے بلکہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں اور بخیلی انہی کی صفت ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بڑھا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کس طرح خرچ کیا، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اس آیت اور دوسری بہت سی آیات و احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ہاتھ مانیں تو وہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے، حالانکہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہیں، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیر تعداد کو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ اگر ہدایت کے طلبگار ہوتے تو آپ پر نازل ہونے والی ہر آیت اور حدیث سے صحابہ کے ایمان کی طرح ان کے ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی، مگر ان کے دل بغض اور عناد، ضد اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ وہ قیامت تک آپس میں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ بہت سے فرقوں میں بھٹے ہوئے ہیں، اور اسی لعنت کا اثر ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی کی کوششوں کی بجائے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں لڑائی کی آگ بھڑکائے رکھتے ہیں، مگر وہ جب بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک، اہل الکتاب، اہل کتاب، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا، البتہ ہم دور کر دیتے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں۔
لو اور اگر انہم بے شک وہ اقامو وہ قائم کرتے التوراتا تورات کو والانجیلا اور انجیل کو وما انزلا اور جو نازل کیا گیا ہے الیہم ان کی طرف من ربہم ان کے رب کی طرف سے لآکلوا البتہ وہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے منہم ان میں سے امتن ایک گروہ ہے مقتصدۃ میانہ رو ہے وکثیر اور بہت سے منہم ان میں سے ساء بہت برے ہیں ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تورات اور انجیل کی پابندی کا مطلب دوسرے احکام و حدود کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ہے، کیونکہ دونوں کتابوں میں اس کا حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، یعنی آسمان بابرکت بارشیں برساتا، زمین سے کھیتی اور دوسرے خزانوں کی فراوانی ہو جاتی اور انہیں روزی کمانے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایھا الرسول اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل جو نازل کیا گیا ہے الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر نہ آپ نے ایسا کیا فما تو نہیں بلغتا پہنچایا آپ نے رسالتہ اس کے پیغام کو واللہ اور اللہ تعالی یعصمک وہ بچائے گا آپ کو من الناسی لوگوں سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الکافرین اس قوم کو جو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچانے میں سستی کی تو گویا سرے سے ہی اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ خصوصاً یہود و نصارہ سے متعلق اعلانات ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی ہیں بلکہ صرف حضرت علی اور اہل بیت کو بتائی ہیں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث اور یہ کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا۔ اللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے کھراٹوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا کہ میرا پیغام پہنچاؤ، میں تمہیں خود لوگوں سے بچاؤں گا۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لستم نہیں ہو تم علی شیئن کسی چیز پر حتیٰ یہاں تک کہ تقیموا تم قائم کرو التورات تورات کو والانجیل اور انجیل کو وما انزل اور جو نازل کیا گیا ہے الیکم تمہاری طرف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ وہ ضرور زیادہ کرے گا کثیراً کثیر تعداد کو منہم ان میں سے
ماں جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً سرکشی میں، وکفراً اور کفر میں، فلا تأسا پس نہ آپ افسوس کیجیے، علی القوم الکافرین اس قوم پر جو کافر ہیں۔ تورات اور انجیل قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان میں جو عہد ان سے لیے گئے تھے ان کو پورا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانے کے جو دلائل ان کی کتابوں میں موجود تھے ان کے مطابق آپ کی نبوت کا اقرار کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ میں بتایا جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کا وبال خود بھگت کر رہیں گے۔ الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، والسابئون اور جو سابی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من جو کوئی آمنہ ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلا خوف پس نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلی آیت میں بتایا کہ اہل کتاب جب تک ایمان لا کر عمل صالح نہیں کریں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ صرف اہل کتاب ہی نہیں، سب مسلم اور غیر مسلم لوگوں کا یہی حکم ہے۔ سابئون اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے مرفوع لانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دراصل یہ سب فرقوں میں سے سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے، اس لیے ان کا علیحدہ بیان ہوا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان فرقوں میں سے جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، حتیٰ کہ اگر سابی بھی ایمان لے آئے ان کو بھی یہ رعایت مل سکتی ہے۔ اس آیت کے شروع میں ان الذین آمنوا سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے ایمان لائے دل سے نہیں، یعنی منافق، ان میں سے جو دل سے ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، یہ سب مسلمان مراد ہیں کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو خوف اور حزن سے بچیں گے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔